السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ ٹاک ود ذیشان۔ پاکستان کی جھلسا دینے والی گرمی میں جب درجہ حرارت 45 ڈگری سے اوپر جاتا ہے تو ہمارا جسم خود کو ٹھنڈا رکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ہم اسے عام دھوپ لگنا سمجھتے ہیں، لیکن میڈیکل کی زبان میں یہ ہیٹ سٹروک ہے، جو کہ ایک جان لیوا ایمرجنسی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص شدید گرمی میں اچانک گر جائے، اسے تیز بخار ہو اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ایمبولینس آنے تک اس کے جسم کا درجہ حرارت نیچے کیسے لانا ہے، اور وہ کون سی غلطی ہے جو اسے موت کے قریب کر سکتی ہے۔ ہیٹ سٹروک سے پہلے جسم ہیٹ ایگزاشن کا شکار ہوتا ہے، جس میں پسینہ بہت آتا ہے اور کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ ہیٹ سٹروک بن جاتا ہے تو پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے اور جلد خشک اور گرم ہو جاتی ہے۔ تیز بخار، جسم کا درجہ حرارت 104 ڈگری یا اس سے اوپر چلا جاتا ہے۔ الجھن، مریض بے ہوش ہو سکتا ہے یا اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ تیز دھڑکن اور سر درد، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ اب فوراً ایکشن لینا ہوگا۔ مریض کو بچانے کا واحد طریقہ اسے ٹھنڈا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسے سائے میں لائیں۔ اس کو فوراً دھوپ سے نکال کر کسی ٹھنڈی جگہ یا اے سی والے کمرے میں لٹائیں اور اس کی ٹانگیں تھوڑی اونچی کر دیں۔ زائد کپڑے جیسے جرابیں، ویسکٹ یا ٹائی اتار دیں تاکہ جسم کی گرمی باہر نکل سکے۔ مریض کے پورے جسم پر تازہ یا ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ اگر ممکن ہو تو گیلی چادر میں لپیٹ دیں۔ پنکھا تیز کر دیں تاکہ جسم جلد ٹھنڈا ہو سکے۔ اسے ایویپوریٹو کولنگ کہتے ہیں۔ برف کی تھیلیاں یا ٹھنڈی بوتلیں مریض کی بغلوں اور گردن کے پاس رکھیں۔ رانوں کے پاس بھی رکھیں، کیونکہ یہاں سے بڑی خون کی رگیں گزرتی ہیں جو پورے خون کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیں گی۔ اب ان دو باتوں کا خاص خیال رکھیں جو آپ نے ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اگر مریض بے ہوش ہے یا ہوش میں نہیں تو اسے پانی پلانے کی کوشش نہ کریں، یہ سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک میں بخار کی گولیاں کام نہیں کرتی، بلکہ یہ جگر اور گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں صرف بیرونی ٹھنڈک یعنی پانی اور برف ہی کام آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہیٹ سٹروک میں ٹھنڈک کی دوا ہے۔ گرمیوں میں زیادہ پانی پئیں اور ہلکے کپڑے پہنیں۔ بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور مزدور بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جو دھوپ میں کام کرتے ہیں۔ آپ کا یہ پیغام کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ سٹیٹس انیشلائزڈ۔ اگلی اور آخری قسط میں ہم سیکھیں گے گھر میں ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں عارضی پٹی کیسے بنائیں۔ اللہ حافظ۔